ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, शहनशाह गौसे आजम के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए हम सब से पहले हमारे आपके आका व मौला, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूब परवरदिगार, शहनशाह बावकार, दाई हलीमा के हलीम, आमना के लाल, सैयद अबरार, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में झूम झूम कर, ताकि अर्श और फर्श के फरिश्ते गवाह हो जाएं कि आका सरजमीन खेता सर की धरती पर और तेरा मुकद्दस घर में बैठकर उसके सामने यानी तेरे उम्मती ए आका आपकी बारगाह में अपने दिलों के जज्बात से यानी झूम झूम कर दरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। तो पढ़े जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबना व करीमना व मअवाना मलजाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका दाइमन या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कसर बाकी न छोड़ी बज्म इम्का जगमगाने में, जो बात अच्छी लगे उस पर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, मैं बोलूंगा तो आपको भी बुलवाऊंगा। अगर आप बोलना बंद कर देंगे, मेरी बात अच्छी ना लगेगी तो मैं भी फिर बोलना बंद कर दूंगा। कसर बाकी न छोड़ी बज्म इम्का जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। हजरात मोहतरम, जहां माने दुनिया, तारीख माने अंधेरा, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ बंदो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। रब क्या कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे। हजरात मोहतरम, दो आलम में मोहम्मद से मोहब्बत सबसे अच्छी है, और मिले जिसको ये नीमत उसकी किस्मत सबसे अच्छी है। खुदा की राह में लाखों ने अपनी जान दी, लेकिन जमीने करबला तेरी शहादत सबसे अच्छी है। हजरत मोहतरम, खुदा ने इस कदर ऊंचा किया पाया मोहम्मद का, खुदा ने इस कदर ऊंचा किया पाया मोहम्मद का, न पहचाना किसी ने आज तक रुतबा मोहम्मद का। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, खुदा ने इस कदर ऊंचा किया पाया मोहम्मद का। तो हजरत मोहतरम, दुनिया की हर फिजा में है उजाला रसूल का, दुनिया की हर फिजा में है उजाला रसूल का, और ये सारी कायनात है सदका रसूल का। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। और सुनो हजरत मोहतरम, किसी आशिक रसूल ने कहा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद,
تعویج ہر بلا ہے، صلی علی محمد. اور حضرات محترم پڑھ کر درود پاک مقدر جگا لیا. کہہ دیے جو سے سبحان اللہ. پڑھ کر درود پاک مقدر جگا لیا اور خلدِ بری میں جانے کا رستہ بنا لیا. حضرات محترم، آپ حضرات اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے، اور اس میں حضرت علامہ مولانا جان محمد کا بڑا کردار ہے. وہ ہر سال اسی طرح محنت کر کے بستی والوں سے اور پھر اس کام کو عروج ترقی پر پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بستی میں خیر و برکت کا نزول فرمائے. حضرات محترم، قرآن کریم میں رب کائنات سورہ بقرہ شروع میں کھولتے ہی اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے. قرآن کریم وہ اللہ کی مقدس و پاکیزہ کتاب ہے، نور علی نور کتاب ہے، جس کے بارے میں احادیث میں آیا. قرآن کریم خود پکار کے کہتا ہے مجھے پڑھ کے انسان ہدایت بھی پاتا ہے، سیدھا راستہ بھی پاتا ہے، اور مجھے پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں. میں وہ کتاب ہوں جس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں. تو اللہ کے قرآن نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان پاک کا ذکر فرمایا، اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیارے محبوب، میں نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے عاشق رسول نے طرف کے عرض کیا. توجہ چاہوں گا حضرات علماء اسٹیج، یعنی میں توجہ سے سنیں، وہ ہر ایک عالم کی رحمت ہے، ہر ایک عالم میں رہ جاتے ہیں. میرے آقا 18,000 عالم، 18,000 مخلوق، اور یہ 14 طبق زمین و آسمان کے، حور و ملائکہ، کرسی، لوح و قلم، ہر شے، جس چیز کو بھی رب نے پیدا فرمایا ہے. اللہ کے نبی سب کے نبی ہیں. اللہ کے نبی، جوڑ سے بولو، سب کے نبی ہیں. نبی نہ ہوتا تو بولو کچھ بھی نہ، جوڑ سے بولو، نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اس عاشق رسول نے کہا وہ ہر ایک عالم کی رحمت ہے، ہر ایک عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. اللہ کے نبی کی یہ پسندیدہ ہے، یہ کرم ہے کہ جو ہمارے اس عالم پہ تشریف لائے، ورنہ ہر عالم کی رحمت ہے. میرا سنو معارج النبوہ، تفسیر روح البیان اور معارج النبوہ کے اندر اور کئی احادیث کی معتبر کتابوں کے اندر، قرآن کی تفاسیر کے اندر آیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے عید میلاد النبی کے اس پہ عنوان پہ بولنا، میرے آقا دنیا میں کیسے تشریف لائے، کیا کیا عجائب بات ہوئے. تو سنو، ایمان کی آنکھیں کھول کے سنو، دل کی کھڑکیاں کشادہ کر کے سنو. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، جس دن تشریف لائے وہ جمعے کی رات تھی. کون سی رات تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ محترمہ کے شکم پاک میں تشریف لائے، جمعے کی رات تھی. اور یعنی کون سا مہینہ تھا؟ یعنی رجب کا مہینہ تھا. رجب کا مہینہ تھا، جمعے کی رات تھی. ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، میں اس کو بیان کروں گا مفصل. آقا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جس رات میں اپنی والدہ کے شکم پاک میں تشریف لائے، میرے آقا ڈالا، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اے جبریل آسمانوں میں خوشی بکھیر دو، آسمانوں کو سجا دو، جنت کو سجا دو. اے جنت میں دودھ اور شہد کی نہروں، اپنا وتیرہ قانون بدل دو. آج تم اپنے یعنی وتیرہ کو بدل کر تیزی سے رواں ہو جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی یعنی باغات میں چہل پہل فرمائی، یعنی آسمانوں کو سجایا، شہد اور دودھ کی نہریں اپنی یعنی جو معمول سے زیادہ تیزی سے رواں جنت کے اندر. اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل اعلان کر دو
अर्श कुर्सी को भी ऐलान कर दो, आसमानों पे ऐलान कर दो, जमीन पे जाके ऐलान कर दो, वो महबूब करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज अपनी वालिदा पाक के शिकमे मुबारक में आज तशरीफ ले गए। ए लोगों, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। जमीन ने खुशी मनाई, आसमानों ने, हूर और मलाइक ने, सब चीज ने खुशी मनाई, दरियाओं ने खुशी मनाई, सारी चीज ने खुशी मनाई, लेकिन एक उसने खुशी नहीं मनाई। वो कौन था? मुल्ला अजाजील। इसका पुराना, शैतान के नाम से तो सब जानते, शैतान का जो पुराना नाम है यानी मुल्ला अजाजील। तो यानी जब ये किसी आशिक ने कहा निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। तो हजरात मोहतरम, आसमान वाले फरिश्ते खुश, हूरों मलाइक खुश, 18,000 मखलूक खुश है, चरिंदे खुश हैं, परिंदे खुश हैं, दरिंदे खुश हैं, आसमान खुश है यानी समंदर खुश है, हवाएं खुश है, बादल खुश है, चांद भी खुशी में झूम रहा है, सूरज भी झूम रहा है, तमाम मखलूक खुशी में झूम रही है, और शैतान मुल्ला अजाजील गमी में डूब रहे हैं। और नाराज है तो 2 पैर वाला 14वीं सदी का मुल्ला भी नाराज, ये भी खुशी में शरीक नहीं। सुनो सुनो, माई आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा पाक हजरत माई आमना रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाती हैं, रजब का महीना है, और यानी रजब का महीना जाने वाला था, आखिरी रात है, मैं सोई हुई थी। तवज्जो चाहूंगा रोने के स्टेज उलमाए किराम, इंशाअल्लाह सबका ईमान तरोताजा हो जाएगा। माई आमना इरशाद फरमाती है, मैं सोई हुई थी, यानी अचानक एक ऐसे बड़े कदो कामत वाला एक बुजुर्ग तशरीफ लाया। रअयतु हम रुजुलन तवीला, कह दीजिए सुभान अल्लाह। रअयतुहुम रुजुलन तवीला, एक बहुत बड़े कदो कामत वाला बुजुर्ग मेरे घर ख्वाब में तशरीफ लाया, और जिसके नूर की किरणों से मेरा घर यानी रोशन हो रहा था, और उसके हुस्न के चमकारे से, उसकी खुशबू से महक रहा था। और वो आया और आके मुझे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनाने लगा। वो खुशखबरी वो बुजुर्ग सुनाने लगा, जबकि अल्लाह का कुरान तो ये फरमाता है, यअलम मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता माँ के पेट में लड़की है या लड़का है। लेकिन ये अवाम के लिए है, खास के लिए नहीं। ये अवाम के हम जैसे गुनहगार, खताकार, बदकिरदारों को जो आंख खोल के नजर नहीं आता, अल्लाह वालों की तो वो पावर, ताकत होती है। अरे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें आंख खोल के, और अल्लामा इकबाल ने तो यहाँ तक फरमाया, लोहे महफूज अस्तपे से औलिया, लोहे महफूज जो आसमानों के ऊपर है, अल्लाह के नेक महबूबीन तरीन बंदे जो पावरफुल है, जो अल्लाह के दोस्त है, वली का मायना अल्लाह का दोस्त, वो तो जमीन पे बैठे बैठे लोहे महफूज के लिखा को भी पढ़ लेते। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात मोहतरम, माई आमना रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाती, रअयतुहुम रुजुलन तवीला, एक बहुत बड़े कद कामत वाले, बड़े हाइट वाले, लंबी हाइट वाले एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। मैं अपने मकान में रात को आराम फरमाऊं, जिसके नूर से मेरा घर नूर से जगमगा रहा है, जिसकी खुशबू से मेरा घर मुअत्तर हो रहा है। और कहने लगा, ओ बेटी मुबारक हो, मुबारक हो, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो, ओ आमना तुझे सदबार मुबारक हो। लिहाजा तेरी यानी शिकमे पाक में वो अल्लाह के महबूब, वो अल्लाह का नूर, तमाम नबियों का सरदार तशरीफ ला चुका है। सुभान अल्लाह। और सुनो सुनो, मेरे आका सबसे पहले जमीन पर जिस नबी को भेजा गया वो कौन है? बोलिए कौन है? उलमा ने छोड़ के नहीं याद, बाबा आदम अलैहिस्सलाम। कौन है? बाबा आदम अलैहिस्सलाम।
جو ہمارے تمہارے سب کے باپ ہے، مسلموں کے بھی باپ ہے، غیر مسلموں کے بھی باپ ہے۔ سنو سنو، تو اس کے بعد میں بابا آدم نے مبارکباد دی کس کی؟ اللہ کے نبی کی تشریف آوری کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، جو مر گئے مٹی ہو گئے، اے بےہودہ لوگوں، بے ایمانو، اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی شرم و حیا باقی ہے، ذرا سی بھی تمہارے سینے میں غیرت ہے، تو بابا آدم علیہ السلام جن کا زمانہ دور جو سارے نبیوں سے پہلے دنیا میں آئے، اور اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور میرے آقا جب تشریف لائے تو 571 سال کا وقت گزر چکا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو، اور بابا آدم کے دور کو کتنا گزرا؟ توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں، بابا آدم کے دور کو کتنا ٹائم ہو گیا تھا؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو 571، بابا آدم علیہ السلام کے زمانہ دور کو 6750 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ کتنا؟ 6750 سال، اتنی سال پہلے بابا آدم کا دور تھا۔ اور بابا آدم علیہ السلام اگر اللہ کے نیک محبوبین بندے، انبیاء، رسول، غوث و کتب، ولی اللہ، اگر معاذ اللہ جیسے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، بظاہر میں دین کی ٹھیکیداری بھی لے رکھی ہے، یہ لوگ جنہیں مرنے کے بعد کہتے ہیں مٹی ہو گئے اور نالائق و بےہودہ، سنو سنو، وہ نبی کوئی اور ہو گیا جو جس کو تم مانتے ہو۔ میرا نبی کال بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ واہ، بے شک بے شک۔ سنو، بابا آدم علیہ السلام 6750 سال پہلے اپنے مزار میں چلے گئے تھے، ٹھیک، اور بابا آدم علیہ السلام اتنے سال پیچھے مائی آمنہ کو حضور کی مبارکباد پیش کر رہے، مبارکباد پیش کر رہے۔ اس کے بعد میں مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں سمجھ نہ سکی من انت، آپ ہیں کون جو مجھے لڑکا یا لڑکی کی بشارت دے رہے، آپ ہیں کون؟ بابا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور بیٹی آمنہ، میں نسل انسانی کا یعنی سب کا باپ بابا آدم علیہ السلام ہوں، لہٰذا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لہٰذا اللہ نے ہمیں وہ پاور عطا کیا، جہاں جی چاہتے ہیں وہیں جاتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں جی چاہتا ہے وہیں جاتے، لہٰذا میں تجھے تیرے مننے کی تمام نبیوں کے سردار کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی پہ درود و سلام پیش کیا بابا آدم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد میں مریم نے ارشاد فرماتی ہے، پھر میں ایک دن لیٹی ہوئی تھی، پھر ایک اور آیا آنے والا، نور علی نور، ایک انسانی وجود میں آیا، آنے کے بعد وہ بھی خوشخبری دے رہا تھا، اس کے بھی چہرے سے نور کی یعنی جو ہے کرنیں پھوٹ رہی تھی، اس کے آنے سے بھی میرا گھر روشن ہو رہا تھا، اس کے آنے سے بھی میرا گھر خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، او آمنہ مبارک ہو، مبارک ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شکم پاک میں پیٹ شریف میں تشریف لا چکے ہیں، اور جب یہ دنیا میں آ جائے، ان کا فی الحال آسمانوں میں نام میں احمد ہے، جب دنیا میں آ جائے تو محمد رکھنا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد رکھنا، اور میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، ایک میں ملائکہ فرشتہ ہوں، اور رب نے ایک حفاظت کے لیے تعویذ بازو بند بھی دیا ہے، لہذا یہ تعویذ دیا ہے۔ جب یہ نبی تشریف لیا ہے، یہ تمام نبیوں کا سردار امام الانبیاء تشریف لیا ہے، تو اس نقص کو ان کے یعنی گلے میں اب بازو میں باندھ دینا۔ مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں باتیں ہو رہی، کہاں ہو رہی ہیں؟ خواب میں باتیں ہو رہی۔ اس کے بعد میں سنو سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، اس کے بعد مائی آمنہ کی آنکھیں کھلی خواب سے۔ کیا کھلی؟ آنکھیں کھلی۔ آج بھی ہم کو تم کو خواب دیکھتا ہے تو خواب سے آنکھیں کھل جاتی۔ مائی آمنہ نے دیکھا آنے والا جو خوشخبری دے رہا تھا، تعویذ دے رہا تھا، وہ تعویذ کہاں ہے؟ تو مائی آمنہ ارشاد فرماتی ہیں، قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی، رب کائنات کی، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میری آنکھیں کھلی، میں نے تعویذ کو تلاشا تو وہ سونے کے حرفوں سے چاندی کے ورق پہ لکھا ہوا وہ تعویذ جو فرشتے نے لا کے میرے یعنی جو ہم محمد کو پہنانے کے لیے دے کر گیا تھا، میں نے سرانا اٹھایا تو تکیا کے نیچے موجود تھا، موجود تھا۔
मायाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन दो बातों की वजह से मुझे मालूम हुआ कि वाकई कोई अल्लाह का करम हो गया, वाकई अल्लाह का करम हो गया। और सुनो सुनो, मायाम इरशाद फरमाती हैं, जैसी बहन बेटियों की यानी औरतों की जब बच्चा ठहरता, हमल ठहरता है, उनका जी मतलाता, किसी खाना नहीं पचता, किसी को खाने में से बदबू आती है, किसी को खुशबू आती है, लेकिन मेरे सेहत में और मेरी तासीर में कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर मायाम इरशाद फरमाती हैं, ये दो बातें बाबा आदम ने खुशखबरी दे दी, फरिश्ते ने खुशखबरी दे दी, ताबीज भी रब की तरफ से आ गया। उसके बाद मायाम इरशाद फरमाती है, मेरा घर आबे जमजम के कुएं से 1 मील के फासले से दूर था। कितना? 1 मील के फासले से दूर था। अब जब मैं साथ की सहेलियों, मक्का की औरतों यानी तमाम कबीला कुरैश की औरतों के साथ आबे जमजम के कुएं पे अपना बर्तन लेकर, अपना डोल रस्सी लेकर जाती, बर्तन घड़ा या मटका वगैरह लेकर जाती पानी के लिए, तो डोल रस्सी लेके जाती और धूप और गर्मी इतनी शिद्दत की होती कि यानी जमीन खदकने लगती और पत्थरों के नोकिले से मेरे पांव जख्मी हो जाते। मेरी बात आपकी समझ में बैठ रही है भाई? हाथ उठा के बोलो तो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या हबीब अल्लाह। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलो गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। तो हजरत मोहतरम मायाम ने इरशाद फरमाती हैं, अब से पहले जब मैं आबे ज़मज़म के कुएं पे 1 मील का फासले से ज्यादा तय करके पानी लेने जाती, डोल रस्सी साथ में ले जाती और पैर नुकीले धारदार पत्थर मेरे पैरों को काट देते, जख्मी कर देते और चलती तो धूप में चलती, लू का जमाना होता तो लिहाजा पत्थर यानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते और डोल रस्सी से कुएं से पानी खींच के लाती, डोल रस्सी से आबे जमजम से पानी खींच के लाती। उसके बाद में मायाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, सुनो सुनो ईमान ताजा हो जाएगा, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी बात प्यारी सामने आ रही है। मायाम ने इरशाद फरमाती है, कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके कब्ज़े कुदरत मामिना की जान है, अब से पहले मैं जब चलती तो अल्लाह के नबी मेरे शीख शिकम में पेट में तशरीफ नहीं लाए तो धूप में चलती थी। जब महबूब मेरा मुन्ना नूर अला नूर तशरीफ ले आया तो ऑटोमेटिक बादल आ जाते, साया कर देते, बादल आते मेरे ऊपर साया कर देते। साया समझते हैं? जैसे सामने की साए में आप छाया में, हमारे मेवातिम छाया के में। तो सुनो सुनो, मायाम ने फरमाती हैं, बादल आता साया करता है। तमाम मेरे साथ की सहेलियां, कुरैश खानदान की, मक्का की औरतें, तमाम खवातीन धूप में चलती और मैं साए में चलती। अब से पहले जो पत्थर मेरे पैरों को जख्मी कर रहे थे, तवज्जो चाहूंगा उलमा स्टेज, तवज्जो चाहूंगा, अब से पहले जो पत्थर मेरे पैरों को जख्मी कर रहे थे, अब मैं जब चलती जिस पैर पे मैं कदम धरती मिसले मौम हो जाता। कह दीजिए सुभान अल्लाह, मिसले मौम हो जाता। और जब मैं आप जमजम के कुएं पे पहुंच जाती पानी लेने के लिए, उसके बाद में सारी कुरैश खानदान की औरतें अपने अपने डोल रस्सी से पानी भर लेती। पानी भर लेने के बाद में उसके बाद जब मेरा नंबर आता, मैं भी डोल रस्सी लेकर डोल में रस्सी बांधकर पानी निकालने के लिए कुएं में डालती आवे जमजम के में, तो गैब से आवाज आती, ओ आमना आमना मुबारक हो, तुझे तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, तुझे जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पानी खुद ब खुद तेरे कदमों में आ जाता है। कहते सुभान अल्लाह, ये आबे जमजम का कुएं का पानी तेरे कदमों में आ जाता है। मेरी बात अच्छी लग रही है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। माई आमना रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाती, जब गैब से आवाज आती कि आमना परेशान होने की जरूरत नहीं, रोज यानी डोल रस्सी कुएं में डालने की जरूरत नहीं है, ये पानी खुद ब खुद तेरे कदमों में आ रहा है। माई आमना इरशाद फरमाती है, जब ये गैब से आवाज आती है, फानल में आबे जमजम का कुएं का पानी ऊपर किनारे पे आ जाता और मैं हाथ से पकड़कर अपना बर्तन, जिस तरह तालाब से समंदर से नदी से बर्तन को डुबकी लगा के भर लेते, मैं ऐसे अपना बर्तन भर लेती। उसके बाद मैंने एक दिन बादल से अर्ज किया, तवज्जो है ना हजरात,
रोने के स्टेज उलमाए किराम, माजरत के साथ मैं आपको बार बार यानी जो है तकलीफ पहुंच रहा तो माफी चाहूंगा। तो माई आमने साथ रही, मैंने जब देखाने के बादल साया कर रहे, अब से पहले धूप में चलती थी और ये पत्थर पैरों को जख्मी करता, अब ये मौम हो रहे। ये पानी जिससे मैं बाल्टी 2 रस्सी से पानी निकालती, ये पानी खुद ब खुद मेरे कदमों में आ जाता है, किनारे पे आ जाता है। आखिर में एक दिन सवाल कर दिया, ए बादलो, ए पत्थरों, ए काबे जमजम के पानी, बात क्या है? यही आमना पहले थी जो आज है, लेकिन अब से पहले ए बादलो तुम मेरे ऊपर साया नहीं करते, ए पानी तो खुद ब खुद ऊपर नहीं आता, और ए पत्थरों जो तुम मेरे पैरों को जख्म देते थे, मेरे पैरों को काट देते थे, लिहाजा अब तुम मिसले मौम होके मेरे कदम चूम रहे। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? बादलों से आवाज आई, ओ आमना मुबारक हो, मुबारक हो, ये पूरी कायनात का नबी जो तेरे शिक्म पाक में तशरीफ ला चुका है, ये हमारा भी नबी है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बादल ने क्या जवाब दिया? ये मेरा भी नबी है। पानी ने जवाब दिया, जब उससे सवाल का शॉर्टकट कर रहा हूं कि ए आमना मुबारक हो, जो तशरीफ लाने वाला नूर अला नूर बच्चा, जिसके सदके से रब ने सारी कायनात को बनाया है, ये मेरा भी नबी है। पानी ने कहा ये मेरा भी नबी है, सारी मखलूक ने कहा ये हमारा नबी है। माई आमना रसूलुल्लाह का इरशाद फरमाती हैं कि मुझे 8वां महीना था। कौन सा? 8वां महीना हमल का था। एक दिन मैं चलती चलती खाना काबा में चली गई, मैंने खाना काबा का तवाफ शुरू कर दिया, कह दीजिए सुभान अल्लाह। खाना काबा का तवाफ जब किया, सारी दुनिया आज खाना काबा का तवाफ करती है, पहले से करती है, ये जब दीन भी नहीं था दुनिया में, जब भी लोग तमाम रुए जमीन के आलवट के इंसान वहां जाते खाना काबा का तवाफ किया करते थे, चक्कर लगाते। माया में शायद फरमाती है, मेरे मुन्ना को, अल्लाह के नूर को, अल्लाह के नबी को, अल्लाह के महबूब को 8वां महीना मेरे पेट में है। मैं खाना काबा में गई, मैंने खाना काबा का तवाफ किया, मैंने चक्कर लगाए, मैंने उसके फेरे लगाए। जब मैं फारिग हो गई और मिजाब रहमत के पास ठहर गई, मैंने खुली आंखों से देखा कि खाना काबा ने फिर मेरा तवाफ करना शुरू कर दिया। जोर से कह दे तड़प के सुभान अल्लाह। ये मुर्दा दिली कैसी है जो हाथ नहीं उठते आपके? माई आमना क्या फरमाती है कि फिर काबा ने मेरा तवाफ करना शुरू कर दिया। मैंने खाना काबा से सवाल कर दिया, ए खाना काबा, सारी दुनिया तेरे फेरे लगाती है, तेरे चक्कर लगाती है, तेरा तवाफ करती है, रुए जमीन के तमाम इंसान यानी चारों साइडों से, चारों दिशाओं से आते हैं, जो तेरे फेरे लगाते हैं और तेरा चक्कर काटते, तेरा तवाफ करते हैं। लेकिन खाना काबा आज क्या है? पहले भी यही आमिना थी और आज भी यही आमना है, लेकिन तुझे खुशी क्या मिल गई है जो तुम मेरा भी तवाफ कर रहा? सुनो सुनो, इसका जवाब सुनो। खाना काबा से गैब से आवाज आई, ओ आमना मुबारक हो, मुबारक हो, तमाम जहानों की रहमत तेरे पेट में तशरीफ ला चुकी है। ये पानियों का भी नबी है, हवाओं का भी नबी है, दरियाओं का भी नबी है, 18,000 मखलूक का नबी है। ये तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, लिहाजा हर चीज के नबी हैं। ए आमना मुबारक हो, मैं काबा हूं, ये मेरा भी काबा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये मेरा भी काबा है और ये मेरा भी नबी है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब खाने काबा की ज़ियारत के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, फिर उसके बाद वह की हाजिरी से फारिग हुए, जब आपने तवाफ कर लिया, अरकान हज अदा कर लिए, उसके बाद मदीना की तरफ जब सफर बांधा तो यानी जो है इमाम अहमद रजा खा फाजिल बरेली ने इरशाद फरमाया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबा का भी काबा देखो। तो मेरे आका काबा के भी काबा है। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि दाइमन या रसूलल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मुझे आधा घंटा बात करते हुए और मैंने पहले बोला था मैं 1 घंटा लूंगा,
لیکن رونے کی اسٹیج یہ علماء کرام اگر اجازت دیں گے تو میں گھنٹہ پورا کر دوں گا، ورنہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دوں گا. لیکن جو انشاءاللہ جو بات آگے بڑھے گی آپ کی لذت بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کا ٹیمپریچر انرجی ڈبل سے ڈبل 10 گنا ہوتی چلی جائے گی. اتنی پیاری بات آگے پیاری حدیث آئیں گی انشاءاللہ. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک دائما یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مائی آمنہ رسول اللہ ارشاد فرماتے جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، کون سا جو مہینہ چل رہا ہے جس میں ہمارا آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، جب اس کے چاند دیکھا پہلی تاریخ آئی تو مائی آمنہ ارشاد فرماتی ہیں دنیا کے لوگوں کو دنیا کی عورتوں کا دن بہ دن حال سے بے حال ہو جاتی ہیں. جو بچہ پیدا ہونے کے قریب آتا ہے لہذا کسی کو نیند نہیں آتی، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کسی کا بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور کسی کو الٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، درد سے دل ملاتی رہتی ہیں. جو دن پورے ہونے کے بچے کے قریب آتی ہیں مائی آمنہ ارشاد فرماتی ہیں جب ربیع الاول کا چاند نظر آیا میں ہلکی پھلکی ہو گئی، میں ہلکی پھلکی ہو گئی. اس کے بعد میں جب ربیع الاول کی دوسری تاریخ آئی چاند کی تو میں نے پوری رات خوشی کے اثرات منظر دیکھے. تیسری جب رات آئی تو چاند اور ستارے جھک کے یعنی میرے منع کو مبارکباد پیش کر رہے تھے. تیسرے دن جب تیسری رات آئی تو میں نے کیا دیکھا، فرشتے یعنی آ رہے درود السلام بھیج رہے اور مبارکبادیاں دے رہے، اور لہٰذا میں فرشتوں کے درود السلام کی آواز اپنے کانوں سے سنتی تھی، دیکھتی بھی. چوتھی جب رات آئی تو اس کے بعد میں مائی آمنہ ارشاد فرماتی ہے خود رب کائنات نے مجھے مبارکباد پیش کی. کہہ دیے سبحان اللہ. یکے بعد دیگر خوشخبریاں مل رہی ہیں. اور سنو مائی آمنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک دن میں سوئی ہوئی تھی اور ایک دم اللہ 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 کی آوازیں آنے لگی. میں سوئی، پورا مکہ کی عورتیں سو رہے، بچے سو رہے، جوان سو رہے، بوڑھے سو رہے، ساری مخلوق کا چوچہاٹا بندے درندے پرندے خاموش ہیں. لیکن ایک دم میرے مکان اندر سے آواز، اندر سے کندی لگی پڑی، کندی سمجھ، اندر سے جنجیر لگی ہوئی ہے اور ایک دم آواز غیب سے آنے لگی، اللہ اللہ الصمد اللہ کی آواز آنے لگی. تو میں بیدار ہو گئی نیند سے. میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نظر نہ آیا. اللہ کا ذکر کرنے والا نظر نہیں آیا. آخر میں میری نیند اچاٹ ہو گئی. میں دل میں خیال کرنے لگی آخر آدھی رات کا 1 بجے کا ٹائم ہے قریب، اور یہ اللہ کی صدا بلند کرنے والا، اللہ کو یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ غیب سے میرے رب نے آواز لگائی، آمنہ ڈرا نہیں، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو. سن، یہ سارا جگ سو رہا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، ساری مخلوق آرام کر رہی ہے. تیرے شکم پاک میں یہ میرا نور میری یاد کر رہا ہے. یہ میرا نور میری یاد کر رہا ہے. اللہ کے نبی قبر یعنی جو اپنی ماں کے شکم میں پیٹ شریف میں اللہ کو یاد کر رہا. بڑی غیرت اور شرم آنی چاہیے ہمیں. ہماری مسجدوں میں 10-5 نمازی بھی نہیں پاتے. ہم دنیا میں ہوتے ہوئے کھا رہے پی رہے، اسی کے کرم سے جی رہے، اسی کے کرم سے امیری غریبی ہمیں دی جا رہی ہے، اسی کی جو ہے کرم سے ہی ہماری صحت اور سلامتی ہے. سارا کچھ رب کا ہی تو ہے، اپنے انسان کا وجود ہے کیا؟ یہ رب کا ہی تو کرم ہے. اور پھر بڑی غیرت اور شرم کی بات ہے، ارے مسجدیں خالی ہیں. یہ ایک دور تھا صحابہ کے زمانے میں، میرے آقا کے زمانے میں، جب مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے تھے. اور آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں. اور سنو، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، آج مسلمان کی آبرو سرے بازار لوٹی جا رہی ہے، بہن بیٹیوں پہ گندے ڈورے ڈالے جا
یعنی حملہ ہو رہا ہے، مسجدوں مزاروں پہ حملہ ہو رہا ہے، مساجدوں کو خانقاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جان لو کہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ کا اعلان تو یہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک یعنی میری رحمت مومنوں کے قریب ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، پر نور کی آمد، آقا کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سنو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا مائی آمنہ نے اللہ کے ذکر کی آواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پاک سے سنی، آواز سنی، اور اللہ کا حکم آ گیا، غیب سے آواز آئی، ندائی کہ میرا محبوب مجھے یاد کر رہا، میرا ذکر کر رہا۔ سنو ہم اپنی بات جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں، ہاں۔ تو مائی آمنہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں جس دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول کو رات کو جب درجہ شروع ہوئے تو میں نے اپنے خاندان کی ایک قبیلے کی ایک لڑکی کو، ایک خاتون کو مکہ میں بھیجا، اگر کوئی دائی ہو تو اسے بلا لاؤ۔ توجہ ہے نا بھائی، بالکل دائی ہو اسے بلا کے لاؤ۔ اب وہ خاتون، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد بھی پہلے انتقال کر گئے، حضرت آمنہ اکیلی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یعنی اس دن خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ رات میں مائی آمنہ اکیلی ہے، اندر سے کندی لگی ہوئی، جنجیر لگی ہوئی ہے۔ مائی آمنہ ارشاد فرماتی ہیں جب اللہ کے نور کو، اللہ کے محبوب کو دنیا میں آنے کا وقت پورا ہو گیا، ٹائم ہو گیا، تو میں نے یعنی خاتون کو بھیجا، ایک لڑکی کو بھیجا اپنے قبیلہ کی کہ جاؤ دائی بلا لاؤ۔ جب وہ لڑکی مدینہ کی گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، کوچوں میں گھومی تو ایک بھی دائی بلانے سے نہیں آئی، ایک بھی دائی نہیں آئی۔ اس کے بعد کیوں نہیں آئی سن لیجئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم میں پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، تو دائیوں کے دل میں خیال آ گیا۔ خیال کس نے ڈالا؟ میرے رب نے ڈالا کہ ہونے والا بچہ یعنی پہلے ہی یتیم ہے، اس گھر سے یعنی محنتانہ اجرت اور یعنی انعام و اکرام حاصل نہیں ہوگا، ہونے والا بچہ آمنہ کی کوکھ سے پہلے ہی یتیم ہے۔ تو ساری دائیاں ناٹ گئی، منع کر دیا، کیا کرے؟ سب نے منع کر دیا۔ وہ خواتین، وہ بیٹی، وہ لڑکی فوراً یعنی خالی ہاتھ آ گئی۔ جب خالی ہاتھ آ گئی تو مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی ہراساں ہو گئی۔ مائی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے مقرب فرشتہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا، اور مالک و مولا، دیکھا تیری آمنہ کو جس نور کے صدقے سے سارے جہانوں کو تو نے آباد فرمایا، آج وہ نور دنیا میں تشریف لا رہا ہے، لہذا اس کی دائی بن کے کوئی بھی یعنی دائی بن کے عورت نہیں آئی۔ اے رب کائنات اب کیا ہوگا؟ آمنہ بے چین رو رہی ہے، آمنہ تیری رو رہی ہے، تیری بندی، اور کوئی بھی دائی نہیں آئی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل سن، وہ دائیاں کیسے آتی؟ توجہ چاہوں گا، جب ہم نے انہیں آنے نہیں دیا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جبریل سے کون فرما رہا؟ رب کائنات۔ اے جبریل وہ دائی کیسے آ جاتی؟ میں نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جبریل نے عرض کیا، یا مالک و مولا، اے رب کائنات، وجہ کیا جو تو نے آنے نہیں دیا؟ رب نے ارشاد فرمایا، اے جبریل دائیاں بولانی ہے جن کے ہونٹ بھی پاک ہو، عقیدہ بھی پاک ہو، جن کی روح بھی پاک ہو، جن کا جسم بھی پاک ہو، جن کا کپڑا بھی پاک ہو، جو یعنی ہر لحاظ سے پاک ہو، لہذا آنے والا نبی بھی پاک ہے اور دائیاں بھی پاک ہی لانے، دائیاں بھی پاک ہی چاہیے۔ اس کے بعد کیونکہ دائیاں ہیں مکہ کی ناپاک اور میرا محبوب ہے پاک، اس لیے میں نے دائیاں آنے سے منع کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیال ڈال دیا کہ وہاں سے محنتانہ انعام اکرام نہیں ملے گا۔
اس کے بعد میں اللہ کے جبریل فرشتے نے عرض کیا رب کائنات آخر وہ داعیہ یعنی مکہ کی ہوں گی یا مدینہ کی ہوں گی، مینا کی ہوں گی، مزدلفہ کی ہوں گی، یا یعنی عوام یعنی مدینے کے یعنی اطراف کی ہوں گی، ملک شام سے آئیں گی یا ملک عراق سے آئیں گی، فلسطین سے آئیں گی، یمن سے آئیں گی، کون سے ملک سے وہ داعیہ آئیں گی جن کے ہونٹ بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، جن کی روح بھی پاک ہو۔ 5 منٹ تو میں بول دوں گا تو کیونکہ میرا ٹائم میرا بھی باقی ہے۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، ابھی جلدی کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ وہ عورت لے کے آؤ جو پاک ہو، میرا نبی بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل نے عرض کیا مولا لسٹ بتا دے، نام بتا دے، بلا کہ میں لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جبریل جا میری حوا کو بلا لا، میری ہاجرہ کو بلا لا، میری مریم کو بلا لا، میری آسیہ کو بلا لا۔ یہ چاروں انبیاء کی بیوی بھی کہلاتی ہے ماں بھی، ان میں کچھ مائیں ہیں اور ہزاروں سال پہلے اپنے مزاروں میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی جو وفات یافتہ عورتوں کے بارے میں، انبیاء کی ماں اور بیویوں کے بارے میں فرمایا رب کائنات جا ان کو بلا لا، یہ 4 نام میں نے تمہیں دے دیے ہیں، جا حضرت حوا کو بلا لا، حضرت حاجرہ کو بلا لا، حضرت مریم کو بلا لا، حضرت یعنی آسیہ کو بلا لا۔ جبریل نے عرض کیا مولا یہ 3 عورتیں تو ٹھیک ہے پایا کمال کی یعنی بزرگ عورت ہے، یہ مقرب یعنی بڑھیا عورت ہے، یہ نور علی نور یعنی عورت ہے، لیکن یہ فرعون کی بیوی آسیہ کو کیوں بلا لا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتہ سن جبریل، میں نے اپنی مریم سے وعدہ کیا تھا تو فرعون کے محل میں میرے موسیٰ علیہ السلام کو پال، میں تجھے اپنے آخری نبی جب وہ دنیا میں تشریف لائے گا تو اپنی آسیہ کو ان کی دائی بننے کا مرتبہ حاصل کر دوں گا، اس لیے میں آسیہ کو بلا رہا ہوں۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے یعنی 4 عورتوں کے لیے جبریل تو جبریل نے عرض کیا مولا میں سبھی ختم کر رہا ہوں، میں غیبت بند کر اب یہ 2 منٹ میں اپنی بات پوری کرا انشاءاللہ، میں پوری ہوئے نہ ہو کوئی بات نہیں، پوری نہ ہو کریں بات۔ تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ ان کی 4 قبروں پہ چلو جاؤ، ان کے مزاروں پہ چلو جاؤ، چاروں کے پہ۔ اے جبریل سن ایک دور وقت ایسا آئے گا لوگ قبروں پہ جانے والے کو بدعتی کہیں گے، مشرک کہیں گے، کیا کیا بکواس کریں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ حج بھی کریں گے، وہ زکات بھی دیں گے، وہ نیک عمل بھی کریں گے، گلی گلی میں کوچے کوچے میں اسلام کی دعوت بھی دیں گے، لیکن بزرگوں کے قبروں پر جانے والوں کو برا سمجھیں گے۔ لہٰذا جبریل میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو قیامت تک آنے والی تمام روئے زمین کے انسانوں کو علم ہو جائے کہ میرے محبوب بندوں کی قبروں پہ جانا بدعت نہیں، میرے جبریل کی سنت ہے، میرے جبریل کی سنت ہے۔ اور جبریل جا یعنی آواز لگانا تیرا کام ہے، قبروں سے اٹھانا میرا کام ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھی جو تقریر تھی شروع سے جو میں نے کی، ابھی میری آدھی بھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ رہا باغ تو پھول کھلتے رہیں گے، اور رہی زندگی تو پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی، زندہ رہے تو سنتے سناتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا آپ کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے طریقہ پہ ہمیشہ ہمیں قائم اور دائم فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت عمدہ حضرت، بہت